محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے سورۃ بقرہ دی ایک آیت مقصہ تو صحابہ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا متقین دی نشانیاں دسیاں کہ او قرآن تے بھی ایمان رکھ دے نے اور قرآن مجید تو پہلے جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں انہاں تے بھی ایمان رکھ دے نے اور آخرت تے او کامل یقین رکھ دے نے۔ قرآن مجید دے اندر جتھے اللہ جل شانہ دی توحید دا ذکر ہے کہ اللہ دی ذات کلی ذات ہے، او دے نال کوئی شریک نہیں، اوتھے دوسرا ذکر ہے رسالت دا کہ نبی نو مننا، نبی دی مننا، اوتھے تیسرا ذکر آخرت ہے، آخرت ایمان رکھنا، آخرت یقین رکھنا۔ اے تین عقیدے او عقیدے نے کہ جڑے ساریاں شریعتاں دے اندر سارے نبیاں دی شریعت اے تین عقیدے بنیادی عقیدے سن، اللہ نو مننا، نبی نو مننا اور آخرت یقین رکھنا۔ انسانی زندگی دے چار دور نے، ان چار دوراں تو انسان گزردا ہے اور اس نے گزرنا ہے۔ ایک دور ہوئے کہ جو ماں دے پیٹ دے اندر گزردا ہے، ایک دور ہوئے کہ جو دنیا دے اندر آ کے او دا وقت گزردا ہے، تیسرا دور قبر دا ہے اور چوتھا دور آخرت دا ہے۔ بعض لوگ اے نے کہ تین دوراں نو تے مندے نے، ماں دے پیٹ دے دور نو بھی، دنیا نو بھی، مرنے نو بھی مندے نے، لیکن مرن تو بعد اٹھائے جانے نو، آخرت نو نہیں تسلیم کر دے۔ انہاں دے نزدیک اے کہ بس مرن تک ہی کم ہے، مرنے تو بعد کچھ نہیں۔ ساڈے ہاں بھی ایک بھول ہوندی ہے کہ اسی اکثر اپنی قبراں تے جڑی تختی لائی ہوندی ہے او دے تے نام لکھیا ہوندا ہے تے نام لکھیا ہوندا ہے آخری منزل۔ قبر تے آخرت دی پہلی منزل ہے، آخری منزل یا تے جنت ہے یا تے جہنم ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ آخری منزل، یہ تو انہاں لوکاں دا عقیدہ ہے کہ جڑے کہندے نے کہ بس مرنا ہے تے مرن تو بعد کچھ نہیں۔ تو اس آن والے دور نو، آخرت نو، انہوں بدلے دا دن بھی کیا جاندہ ہے، آخرت دا دن بھی کیا جاندہ ہے، اور یہ لفظ اکثر اسی مسلمان استعمال کرتے ہیں دنیا تے آخرت۔ کسی کو جائیے تو دعا کراندے ہیں، جی دعا کرو اللہ ساڈی دنیا بھی چنگی کر چھڑے، آخرت بھی چنگی کر چھڑے، اچھی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا حضور نبی کریم علیہ السلام اکثر مانگتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت دی بھلائی اور عذاب تو حفاظت۔
آخرت دا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والی، اور دنیا ادنا تو ہے جدا معنی ہوتا ہے قریب۔ دنیا جی کیونکہ رہ رہے ہوندے اسی، یہ دنیا ساڈے قریب ہے، اسی دنیا دے قریب ہاں، آخرت ساڈے پیچھے وے، بعد دے اندر آنے والی۔ آخرت ایمان لے آنا اسلام دا وہ انقلابی عقیدہ ہے کہ اگر انسان نو اس عقیدے تے کامل یقین ہو جائے تو انسان دی زندگی ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ انہوں جدو پتا ہے کہ ایک عدالت رب دی ہے، اوتھے اکھ دی چپک نو بھی سامنے رکھ چھڑیا جانا تے دل دی دھڑکن نو بھی سامنے رکھ چھڑیا جانا، قدم دے اٹھان نو بھی سامنے رکھ دیتا جانا، دل انگلی دے اشارے نو بھی سامنے رکھ دیتا جانا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تہاڈیاں کیتیاں ساریاں سامنے ہونیاں۔ اگر یہ یقین ہوئے تو انسانی زندگی دی اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، پھر گڑبڑ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی دے اعمال نو خود بخود درست کر لیندہ ہے، او دا ٹرنا، او دا پھرنا، او دا کھانا، او دا پینا، او دا آنا، او دا جانا، او دا سونا، او دا جاگنا، او دی خلوت، او دی جلوت، او دی معاشرت، او دے معاملات، او دی تجارت، یہ زندگی دے جتنے مراحل نے یہ سارے خود بخود سیدھے ہو جاندے نے جی آخرت تے کامل یقین ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آخرت ایمان رکھ دینے، بلکہ فرمایا بالآخرات ہم یوقنون، کامل یقین رکھ دینے، کیونکہ یقین شک دے مقابلے چاہتا ہے کہ آخرت دے بارے اتنا انہوں نے یقین ہے کہ جس طرح انہوں نے اکھی ویکھ لئی بس کہ آخرت ہونی ہونی ہے تے آنی آنی، ان آخرت آنی تے آوے، آخرت لے آئے گا کون؟ جس ذات نے ماں دے پیڑ تو انسان نو دنیا چ لے آندا ہے، وہ مالک آخرت دے دن دا، وہی قیامت برپا کرے گا اور وہی مارے گا اور وہی مارنے تو بعد انسان نو زندگی دے دے گا۔ اور ان دیاں اللہ نے قرآن مجید دی اندر مثالاں سانو سمجھائیاں نے، اگر اسی غور کریے تھے کہ میں کنج ماردا تے کنج زندہ کردا، یہ قرآن مجید دی اندر اللہ پاک نے وہ مثالاں ساڈے سامنے رکھیاں نے۔ بنی اسرائیل راتوں رات مصر تو نکلے، سمندر دی اندر 12 راستے بن گئے، بڑیاں بڑیاں لہراں نو اللہ نے جما چھڑیا، شیشے وانگ ایک دوجے نو ویندے ہوئے 12 قبیلے بار کنڈے تے پہنچ گئے۔ میدان تے دی اندر اللہ نے انہاں تے بدلی دا سایہ کر چھڑیا، من و سلوہ کھان نو دے چھڑیا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہن زندگی گزارن واسطے کوئی اصول تے ضابطہ تو کوئی قانون ہونا چاہیے سی۔ کوہ طور تے موسیٰ علیہ السلام گئے، تورات مل گئی، اے اللہ دی کتاب ہے، منو ارتے عمل کرو۔ وہ قوم ہی ایسی سی، انہاں کیا سانو کی پتا کہ اے اللہ دی کتاب ہے، یا اللہ اے تے پہلے کہندے سن کوئی کتاب ہونی چاہیے تے ہن جو تساں دتی ہے شریعت تے قانون دیتا ہے تے کہندے نے سانو کی پتا ہے۔ فرمایا انہاں چوں 70 بندیاں نو چن کے اے میرے موسیٰ تسی کوہ طور تے لے آؤ۔ اللہ دے نبی نے 70 بندیاں نو چنیا جڑے وڈے چودھری تے وڈیرے سن، جڑے وڈے لوگ سمجھے جاندے سن۔ انہاں نو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیتا اور لے کے کوہ طور تے آ گئے۔ جدو کوہ طور تے پہنچے اللہ کی طرف آواز آئی کہ بھئی یہ میرا کلام ہے، میری کتاب ہے، منو عمل کرو۔
میں کامیاب کر چھڑاں گا. مان لینا چاہیے سی. اگوں حجتاں شروع کر چھڑیاں. کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا. اے موسیٰ اس ویلے تک اساں نہیں مننا جدوں تک رب نو سامنے نہ ویکھ لئیے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ والوں پھر بجلی آ گئی، کڑک آ گئی، سارے دے سارے ختم ہو گئے. اللہ دے نبی نے عرض کی تھی مولا میری قوم دی اگئی گلاں کرن والی ہے، یہ تے انہاں دے وڈیرے تے چودھری سن. اگر میں خالی تر گیا تے قوم نے کہنا کہ موسیٰ انہاں نو مارن واسطے لے کے گئے سو. اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم. پھر میں رب نے انہاں نو مرن تو بعد اٹھا دیتا. لعلکم تشکرون، تاکہ تسی شکر ادا کرو کہ رب نے کس طریقے نال موت دیتی ہے تے کس طریقے نال زندگی عطا کیتی ہے. اسی نو اللہ جل شانہ فرماندے نے مارنا بھی میرے اختیار دے اندر ہے، زندگی دینی بھی میرے اختیار دے اندر ہے. جس طرح چاہواں میں مار دیواں اور جس طرح چاہواں میں زندگی عطا کر دواں. اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت وکھائی ہے کہ میں کامل اختیار والا، کہ وہی انسان جس نو قطرے تو جو بے جان ہے جدے اندر جان کوئی نہیں، اس نو ماں دے پیٹ دے اندر جان دے کے مختلف مراحل تو گزار کے اسی انسان نو زمین تے بھیج کے اللہ پاک نے زندگی عطا کر کے سوجھ بوجھ علم عمل اختیارات دے کے دنیا دے اندر بھیجے. اسی انسان نو اللہ سمجھا رہے نے زندگی بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے، موت بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے. میں مارن تے بھی کامل اختیار رکھدا، میں زندگی دین تے بھی کامل اختیار رکھدا. انسان تو بھول نہ جایا کر، بھول نہ جایا کر، یہ سارے میرے اختیارات نے. میں رب کامل اختیار والا، کامل قدرت والا. زندگی اور موت میرے کول لا الہ الا ہو یحیی ویمیت. او دے سوا کوئی معبود نہیں. زندگی دین والا بھی ہوئے، موت دین والا بھی ہوئے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. وہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن. ایسی غفلت میں نہ گوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر دنیا ہے
یہ بستی نہیں، جائے جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بننی ہے ضرور، عمر ایک دل گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی ہو جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دل خاک ڈالی جائے گی، ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، میں اتنے اختیار والا رب، ماردہ بھی میں ہوا، زندگیاں عطا کرنے والا بھی میں ہوا، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام دے اندر ایک اور مقام تے انسان نو اسی بات نو سمجھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا، مقتول نو قاتل نے دوسرے قبیلے والے دے خیمیاں دے باہر اس دی میت نو ڈال دیتا ہے اور نال دعویٰ بھی شروع کر دیتا ہے کہ میرے چاچے نو کسی نے قتل کر دیتا ہے، رولا بھی پاش رہا ہے، جدو رولا بہ گیا لوگ کٹے ہو گئے نے، وہ کہتا ہے کہ فلانیاں نے قتل کر دیتا ہے، ٹر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کول پہنچے، اللہ دے نبی اے فلانے بندے نو قتل کر دیتا گیا ہے مگر قاتل دا پتہ نہیں چل رہا پیا، عرض کیتی اللہ سوال لے کے آئے نے، اللہ فرماتے ہیں میرے کلیم انہاں نو کہہ دو ایک گاں ذبح کرو، او دے گوشت دا ایک ٹکڑا ایک حصہ اس مردے نو لگا دو، یہ زندہ ہو جائے گا۔ لوگ حیران نے، گوشت دا زندگی دے نال تعلق کیے، کہنے لگے موسیٰ تسی ساڈے نال مذاق تے نہیں کرن دے، اسی تے مسئلے دا حل لے کے آیا، سانو حل دسو، تسی کہندے ہو کہ گاں ذبح کرو، اس مرن والے نال گاں دا تعلق کیے، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے رب دا حکم ہے جس طرح کہندہ کرو، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم کہنے لگی
اے اللہ دے نبی او کان کے ہو جی ہوئے فرمایا انہا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر او کان ہو جی ہوئے نہ تے بڈھی ہوئے نہ بالکل بچی ہوئے اوان بین ذالک درمیانی عمر دی ہوئے ففعلوا ما تؤمرون کر گزرو جس چیز دا رب نے تانوں حکم دیتا ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها کہنے لگے اے موسیٰ رب نو پوچھو اودا رنگ کے ہو جیا ہوئے قوم نے منیا ہی نہیں لیکن او دے اندر حجتاں شروع کر چھڑیاں ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ فرماندا ہے زرد رنگ دی ہوئے تے رنگ پکھدا ہوئے کہ ویکھن والیاں نوں رنگ بھی سونا لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی کہنے لگے رب کو دعا کرو گاں کے ہو جی ہوئے ان البقرۃ تشابہ علینا گاں دی کو سمجھ نہیں آن نہیں تسی پوچھو اسی کر گزران گے اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض اے میرے موسیٰ انہاں نو کہہ دو گاں اے ہو جی ہوئے کہ جڑی حل بھی چپی نہ ہوئے ولا تسقل حرث تے کسی خودیار دوالے بھی چپی نہ ہوئے مسلمت اللہ شیعت فیہا ہر داغ تو پاک ہوئے سبا کی دیئے اللہ فرماندے نے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اسا کیا ایک ٹکڑا لاؤ جدو لایا اٹھ کے بہ گیا پوچھا تنو قتل کن نے کیتا ہے کہتا میرے بھتیجے نے کیتا ہے قاتل دا پتہ لگ گیا اللہ فرمانے نے کذالک یحیی اللہ الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ فرماندے نے فرمایا اینجی مردیاں نو زندہ کردا جے اور میں اپنی قدرت دیاں نشانیاں تانوں وکھاندا تاکہ تسی گل سمجھو تعلق تو کوئی نہیں سی اس بوٹی دا او دے نال لان دا مگر رب نے اپنی قدرت سمجھائی ہے کہ میں کڈی پاور آلا کڈی طاقت آلا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تے طاعون دی بیماری بھیج دیتی تو ایک پھوڑا نکلدا سی اور او دے نال بندے جڑے سن فوت ہو جاندے سن لا علاج مرض سی وبا سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نو یہ طاعون دی بیماری کسی بستی دی اندر آ جائے پتہ لگے تو اتھے نہ جاؤ اگر اتھے ہے ہو تو اتھوں نسو مت اتھوں نس کے جے کتے جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ اتھے وبا پھیل گئی تو لوکاں کہنا اے آیا سی تے پھیلی حالانکہ آنے جانے نال تے پھیل دی نہیں تے قدرت خدا دی عقیدہ خراب نظریہ خراب فرمایا سے نسو نہ مگر انہوں نے بستی چھڈی اور دوڑ گئے چل دے 10,000 دے قریب وہ لوگ سن دو پہاڑاں دے درمیان ایک خالی جگہ سی اتھے پہنچ گئے جدو اس مقام تے پہنچے اللہ نے حکم دے چھڑیا فرشتے نے آواز دیتی 10,000 افراد اسی جگہ تے ختم ہو گئے جڑے موت نسے سن کہ ایسا بچ جانا ہے لیکن جتھے موت لکھی ہوندی ہے موت واللو اللہ ایسا حکم چلاندا کہ بندے نو کوئی نہ کوئی کام تے ضرورت اتھے پیش آ جاندی ہے وہ خود پہنچدا اس مقام تے
ارد گرد دی بستی والیاں نے وہ جڑے درے سن خالی جگہ سی پہاڑاں دے درمیان اوتھے پتھر چن چھڑے تاکہ کوئی جانور آ کے لاشاں دی بے حرمتی نہ کر. کچھ وقت گزر گیا، اللہ دے نبی اتھو گزرے، انہوں نے دیکھیا کہ ہڈیاں کھلریاں پئیاں نے، پنجرے پے نے، کھوپڑیاں پئیاں نے، تے 10,000 دی تعداد کو تھوڑی تعداد تو نہیں سی. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تسی انہاں دے حق چ دعا فرماؤ. اللہ دے نبی نے دعا فرما چھڑی. اللہ نے فرمایا کہ تسی خطاب کرو، کیا ہڈیو تسی جمع ہو جاؤ. ہڈیاں جمع ہونی شروع ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ نبی تسی انہاں نو کہو کہ جدو ہڈیاں جمع ہو گئیاں کہ ہڈیو اپنے گوشت نو اپنے اوتے چڑھا لو. گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اندر رگاں پٹھے وچ فٹ ہو جو، فٹ ہونے شروع ہو گئے، اتے کھل چڑھ جے، کھل چڑھ گئی. پھر فرمایا کہ روح نو خطاب کرو کہ جیڑا تہاڈا جسم ہے وہ دے داخل ہونا، کسی دے اور جسم چ داخل نہیں ہونا. جیڑا تہاڈا جسم ہے وہ روح اپنے اسی جسم دے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی. اور جدو وہ اٹھ گئے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ دوسرے سپارے دی اندر ہی اس واقعے نو بیان کیتا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ وہ ہزاراں دی تعداد دے اندر سن اور موت دے ڈر تو رسے سن. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ. سب فوت ہو گئے. ثم احیاہم، پھر ہاں انہوں نے زندہ کیتا. سارے زندے ہو گئے. تو سب تو پہلے انہوں دی زبان تو جڑا کلمہ جاری ہویا، سبحانک اللہ لا الہ الا انت، اللہ تو ہی پاک ہے اور تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں. تو وہ رب کنی قدرت والا ہے کہ جڑا ایک نو مار کے بھی زندہ کر سکتا ہے، تے جڑا 17 نو مار کے زندہ کر سکتا ہے، تے اوہی رب ہے کہ جڑا 10,000 نو مار کے بھی زندہ کرن دا اختیار رکھتا ہے. اسی سورہ بقرہ دی اندر ہی تیسرے پارے دی اندر ایک اور بستی دا اللہ نے ذکر فرمایا، او کلذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ وہ بستی جیڑی جدے چھت اتے ڈگے ہوئے سن. اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اتھو گزرے. یہ او وقت ہے کہ جدو بنی اسرائیل دی نافرمانیاں عروج تے سن. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑی مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ کدوں بنی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بارے دسیا کہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی اور انہوں سونے چاندیاں دے نال ہیرے جواہرات نال انہوں مرصع کیتا گیا، سجایا گیا، پھبایا گیا، بنایا گیا. عرض کیتی یا رسول اللہ ہوں تو کچھ ہے ہی نہیں اتھے، کوئی چیز ہی نہیں لبدی، تے وہ سونے چاندی کتھے گئے؟ فرمایا جدو انہاں دیاں بدماشیاں اور روجتے سن، نبیاں نو قتل کرنا، نبیاں نو تکلیف دینا، تو اللہ پاک نے ایک بخت نصر نامی بادشاہ نو ناتے مسلط کیتا. انہیں بیت المقدس نو جلایا، بندیاں نو قتل کیتا، باقی یہودیاں نو قید کر لے گیا. 1,70,000 گڈیاں تے جڑے اس دور دے اندر استعمال کیتے جاندے سن، جس طرح پرانے دور دے اندر بھی آگے لانا تے پیچھے بیل گڈی ہونی، انہاں تے وہ سارے ہیرے جوہرات نو لے کے چلا گیا. بربادی بربادی ہو گئی، لوگ مرے ہوئے،
ہڈیاں پنجرے وکھو وکھرے. تو اللہ دے نبی اس بستی تو گزرے اتنے وہ قریب. انہاں ویکھیا کہ اتنی آبادی، اتنے لوگ، اتنے وجود کھلرے پے نے. تے انہاں دے دل چ خیال آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، رب کیویں زندہ کرے گا انہا سارا کھلار. اللہ نے پھر انہاں تے بھی موت دی کیفیت طاری کر چھڑی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ایک دو دن نہیں 100 سال تک وہ بھی سو گئے. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے انہوں نے اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کنے کے دن گزرے نے؟ آخر ربا لگتا کہ دن نہیں گزریا کوئی، یا دن کا کچھ حصہ گزریا. فرمایا لبثت 100 عام، 100 سال گزر گئے جے. ہوں وہ اپنے گدے تے سوار ہو کے آئے سن. یہ سواری سی، ساڈے ہاں تو بڑا عیوب سمجھا جاتا ہے اس چیز نو. جڑا نکما بندہ ہے انہوں کہنا گدا، لیکن حالانکہ سب تو زیادہ محنت مشقت کرنے والی چیز ہی گدا ہے. امریکہ دی ایک پارٹی دا انتخابی نشان ہی گدا ہے، محنت مزدوری. انبیاء نے بھی سواری کی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے بھی سواری کی تھی. کوئی اتنے بیٹھنا کوئی عیب دار چیز نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنا کھانا تے ویکھو. وہ جڑے برتن چ نہ کھانا لیا سی نال رکھیا سی، تے جدو انہوں نے کھانے دا ٹکن چکیا تو وہ دھواں جی تازہ بتازہ نکلن ڈیا سی. لم یتسنہ، بسیا نہیں، سڑیا نہیں، خراب نہیں ہویا، بو پیدا نہیں ہوئی. 100 سال گزر گئے. ساڈے ہاں تے فریج بھی رکھیا ہوئے کھانا تو 2-4 دنوں تو بعد وہ ذائقے دے اندر تبدیلی آ جاندی. لیکن اللہ دی حکمت اور قدرت نو کون سمجھ سکتا ہے؟ لم یتسنہ، کوئی بسیا نہیں، کوئی بو نہیں آئی وہ اندر. فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدے دی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوکاں واسطے نشانی بنان لگا. جدو نہ ویکھیا تو دا پنجرا پیا سی، ہڈیاں کتے، او دی کھوپڑی کتے. فرمایا ذرا ویکھو تو صحیح. جدو ویکھن لگے فرمایا ویکھو کیف ننشزھا، میں کنج جوڑدا انہاں نوں، کنج ملاندا انہاں. جدو وہ پنجرا پورا سلامت جڑ گیا، لتاں جڑ گیا، کھوپڑی جڑ گئی، اللہ نے دوسرا سسٹم بحال کیتا. اللہ نے فرمایا ثم نکسوھا لحما، پھر گوشت چاڑ دیتا. گوشت چڑھ گیا، پورا وجود بن گیا. گدا کھڑا ہویا، انہیں اپنی بولی چ بولی. تے جدو انہوں نے ویکھیا نا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں تے اگے ماندا کہ تو ہر چیز تے قدرت رکھدا، ہر چیز تے تینوں کامل اختیار ہے. یہ بھی عقیدہ آخرت سمجھایا کہ جس طرح میں اس طرح زندہ کر سکتا تو پھر میں قیامت تک دے انسانوں کیوں نہیں زندہ کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بھی انہی آیات دے اندر، اسی سپارے دے اندر، تیسرے پارے دے اندر انہاں بھی عرض کی تھی ربا کیف تحیی الموتى، مردے کس طرح زندہ کرے گا؟ شک نہیں، لیکن انداز کی ہوئے گا میرے ربا، کیڑا انداز ہوئے گا؟ کس طرح یہ جوڑ پنجرے جڑن گے؟ اللہ نے فرمایا اولم تو من، تو ہی مان نہیں رکھ دے، یقین نہیں رکھ دے، مان دے نہیں ہو؟ اللہ ماندا تے عمل، ذرا دل نو بھی اطمینان دلانا چاہتا، میں ویکھنا چاہتا، مشاہدہ کرنا چاہتا. فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، انہوں نے اپنے نال گجاؤ، فسرہن الیک، اپنے نال گجاؤ، مانوس کرو، انہوں دے نام رکھ لو، تے انہوں نے اڑایا کرو، بلایا کرو. آپ نے انہوں دے نام رکھے، انہوں نے اڑاندے بلاندے، جو اشارہ کر دے پرندے اڑ کے آ جاندے اللہ دے نبی کو. جدو بالکل مانوس ہو گئے
کہ نبی دے اشارے نو بھی سمجھ دے. اللہ نے فرمایا ہن ذبح کرو. ذبح ہو گئے, بوٹیاں بناؤ, بوٹیاں بن گیا, قیمہ ہو گیا, مکس کر دو, مکس ہو گئے. فرمایا انہاں نو لے جاؤ. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا, تھوڑا تھوڑا حصہ انہاں سارے پہاڑاں تے رکھ چھوڑو. تھوڑا تھوڑا حصہ اس قیمے دا تھوڑا تھوڑا حصہ رلا ملا کے پہاڑاں تے رکھ دو. ثم دوہن, پھر جیڑی بولی تسی بول دے سو نا انہاں نال او اج اس طرح ہی بولنی جے. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح ہی بلایا. یا تینا کسایا, اڑ دے اللہ دے نبی دے کول آ گئے. فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ غالب بھی ہے تے اللہ حکمت والا بھی ہے. کہ اس طریقے نال کس طرح قیمہ قیمہ ہڈیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی ہیں. انسانی تصور خیال طاقت تو بھی اوپری چیز ہے, اور علم و شعور تو بھی اوپری چیز ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھو غالب بھی میں وہاں, حکمت والا بھی میں وہاں, غلبہ میرے اختیار دے اندر ہے. فرمایا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, انسان بھول گیا, انہوں یاد نہیں کہ جدو کچھ بھی نہیں سی تو ادو میں رب نے انہوں بنایا سی. جدو ایدہ نشان بھی نہیں سی تو میں رب نے اس نو بنایا, ایدہ نشان بنایا, ایدی شناخت بنائی. پنڈ آلے انہوں جان دے, شہر آلے جان دے, وڈا بندہ بنیا, ملک جان دا, بہت بڑا انسان بنیا تو پوری دنیا او دے نام جان دی ہے, او دے تذکرے کر دی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں سی, میں نے اس کی ایسی شناخت پیدا کی تھی, ایسا اس نو بنایا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تے ایسا دور آئے گا کہ میری امت پہلی جڑیاں امتاں گزریاں نے انہاں دے پیچھے ٹرن گی. اگر وہ امتاں کسی گو دی کھڈ دی اندر وڑی ہون گی نا تو میری امت بھی اسی گو دی کھڈ دی اندر ضرور بڑھے گی, انہاں دی کامل تباہ کرے گی. یعنی جو کچھ انہاں کیتا ہے, یہ مثال دے کے سمجھایا, وہی کام میری امت نے بھی کرنے نے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیڑے لوگ نے, کنہ دی پیروی دی گل ہو رہی ہے؟ فرمایا او یہودی تے عیسائی نے, کہ تساں بھی انہاں دیاں گلاں نو مننا تے انہاں دی ترتیب تے تساں بھی اپنی زندگی نو گزارنا شروع کر دینا. جو کچھ انہاں کیتا تساں او کچھ ہی کرنا شروع کر دینا. اور یہی حال ساڈا بھی ہے کہ جو کافراں والوں سانو لبدا سی او دے تے کامل یقین تے کامل بھروسہ کردے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے آخرت کے عقیدے کو سمجھایا, قیامت کی نشانیاں کو سمجھایا, اپنی امت کو پہلے دسیا تاکہ کسی قسم کا شک وہم انسان دے دل دے اندر پیدا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری شریعت کے اندر سب تو پہلی چیز جڑی الٹا دیتی جائے گی نا وہ شراب ہوئے. تو کیف یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کس طرح؟ فرمایا کہ وہ دا نام بدل دیتا جائے, وہ دے نام تبدیل کر چھڑے ہے, وہ شراب ہوئے گی مگر اس کے نام بدل دیتے جاتے, ہوئے گا حرام ہی لیکن وہ دا نام بدل چھڑیا جائے گا, انہوں حلال کر کے کھا لیا جائے گا. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر مال غنیمت کے اندر خیانت شروع ہو جائے وہ انہاں دے اس قوم دے دلاں دے اندر رب دشمناں دا روگ پیدا کرتا ہے. مثال دے طور تے جڑی قوم امانت دی اندر خیانت شروع کر تو رب پھر انہاں دے دلاں دے اندر دشمناں دا روگ پیدا کرتا ہے.
فرمایا کہ جس قوم دے اندر زناکاری عام ہو جائے رب او دے اندر موتاں زیادہ کر دے. وہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ تینوں مرن دے اندر بندہ اٹھتا ہے کوئی کھا کے گیا کوئی پی کے گیا کوئی ہنے بسترے تو تھلے ہی اتریا تو خبر آ جاتی کہ فوت ہو گیا. فرمایا کہ جس قوم دے اندر ناپ توڑ دے اندر کمی جدو آ جاندی تو رب پھر اس قوم دے رزق دی برکت نو ختم کر رزق دی برکت نہیں. اور فرمایا کہ جدو اس قوم دے اندر ناحق فیصلے شروع ہو جاندے غلط فیصلے شروع ہو جاندے اللہ پھر اس قوم دے اندر خون ریزی نو پیدا کرتا ہے قتل و غارت نو پیدا کرتا ہے. اور دیکھ لو نظام چل رہا ہے کہ جدو عدالت میں انصاف نہیں انسان کو ملتا تو پھر انصاف بالکل ختم ہو جائے تو پھر خون ریزی لڑائی اور جھگڑے تو سوا کیوں قتل و غارت تو سوا کیوں کتنے انسان مر رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں. حضور نے اس لیے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو نہیں پتا ہونا کہ میں کیوں مارن دے تو مقتول کو بھی نہیں پتا ہونا کہ میں کیوں مرن دے. ایک تو انہیں کی وجہ ہوئی لڑائی ہوگی جھگڑا ہو گیا قاتل نے قتل کر چڑیا مقتول مر گیا انہیں پتا کہ میرا جھگڑا. فرمایا ایسا ہوئے گا کہ مارنا مرانا بالکل آسان ہو جائے نہ قاتل کو پتا میں کیوں مارن دے نہ مقتول کو پتا کہ میں کیوں مرن دے. ایسا دور ہے لیکن یہ بات ادو آئے گی جدو آخرت یقین اٹھ جائے گا اور جدو آخرت یقین ہوئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت کی عدالت تے آخرت کے نظام تے حساب و کتاب تے جدو یقین ہوئے گا تو پھر ایسا نظام نہیں ہو سکتا. یہ یقین دی کمی ہے ساری آخرت دے یقین دی کمی. اسی سمجھتے ہیں بات ٹھیک ہے یہ تو تک یہ لیکن اللہ نے ایک عدالت ہو رکھی مالک یوم الدین اس دن دا مالک اللہ ہے اور وہ ذرہ ذرہ نو بھی جانتا ہے چھوٹی تو چھوٹی چیز نو بھی اور بڑی تو بڑی چیز نو بھی جانتا ہے. واخر دعوانا